جس کا تعارف اللہ اور اللہ کے رسول نے کرایا ہو، جو قرآن حدیث کے آئینے میں نظر آتا ہو، وہ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اس کے مختلف پہلو ہیں کہ ایک مسلمان جو واقعی مسلمان ہوتا ہے اس کا اپنے رب سے تعلق کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان اپنی ذات کا حق کتنا ادا کرتا ہے، ایک مسلمان کا تعلق اپنے والدین سے کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان کا اپنی بیوی سے برتاؤ کیسے ہوتا ہے، ایک مسلمان کا اپنی اولاد کا تعلق کیسا ہے، ایک مسلمان کا اپنے اقربا رشتہ دار ان کے ساتھ اس کے حقوق کا معاملہ کیسا ہے، ایک مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اور ایک مسلمان کا اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ کیسی زندگی ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان کا سوسائٹی میں کیا کردار ہونا چاہیے، معاشرے میں اس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مسلمان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی روشنی میں قرآن اور حدیث کے ایک آئینے میں مسلمان کی شخصیت کی تصویر موجود ہے۔ دادا بہت صحت مند ہے، نانا بہت صحت مند تھا، تو صحت وراثت میں نہیں چلتی کہ پوتا بھی صحت مند ہوگا، نواسی بھی صحت مند ہوگی۔ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس نے وہ غذا اچھی استعمال کی ہو، دوا اچھی استعمال کی ہو، پرہیز کی ہو، تب اس کی صحت بحال ہوگی، ورنہ وراثت میں صحت نہیں چلتی۔ تو اسلام بھی وراثت میں نہیں چلتا کہ یہ آباء و اجداد سے مسلمان ہے، تم آج تم کیسے ہو، یہ پیدائشی مسلمان ہے، یہ مردم شماری میں مسلمان لکھا جاتا ہے، یہ سرکاری کاغذوں میں اس کا نام مسلمان ہے۔ تو جیسے صحت میں وراثت نہیں ہے، مسلمانی میں بھی وراثت نہیں چلتی، اس کے لیے غذا کھانی پڑتی ہے، دوا کھانی پڑتی ہے، پرہیز کرنی پڑتی ہے، تب مسلمان رہتا ہے۔ یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر صحت سے مضر چیزیں کھائی جائیں تو آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں آج مسلمان یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اسلام کے متصادم زندگی گزاری جائے تو اسلام نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا۔ یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی۔ صحت کے معاملے میں تو بڑا حساس ہے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو اور اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہو۔ لیکن آج یہ حساسیت اسلام کے بارے میں نہیں رہی، اس پر آج مسلمان مطمئن نظر آتا ہے کہ بھائی آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا دیا تھا، وہ وراثت میں چلا رہا۔ تو مسلمان کا تعارف ہے، کمزور تو ہم بھی بہت ہیں، لیکن جب ایک صحیح مسلمان کا تعارف سامنے آئے گا اور اس صاف اور شفاف آئینے میں میری تصویر نظر آئے گی تو مجھے اپنی خامیاں نظر آئیں گی۔
علاج کرانا آسان ہو جائے گا، توبہ اور استغفار کرنا آسان ہو جائے گا۔ مصیبت وہاں ہوتی ہے کہ بیمار بھی ہے اور اسے اپنے بیماری کا احساس بھی نہیں ہے، نہ واقفیت اتنی ہے کہ اسلام کے کنارے پہ کھڑا ہے اور سمجھتا ہے جنت کا ٹھیکیدار یہی ہے۔ اس سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تو صحیح علم بھی مل جائے نا، صحیح علم بھی سامنے آ جائے کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے، تو آدمی کے لیے راستہ ملتا ہے ندامت کا، شرمندگی کا، اپنی صحت بحال کرنے کا، اپنا علاج کرنے کا۔ دوا اور غذا سامنے آتی ہے، اب تو علم ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم سیکھنے کے لیے یہاں بٹھایا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی علم کا ایک باب سیکھ لے اور اس کے بالمقابل 1000 نفل بھی پڑھ لے تو اس نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ صحیح علم بڑی چیز ہے۔ آج یہی نہیں ہے نا، صحیح علم ہی نہیں ہے، ہر شخص اپنی زندگی میں مطمئن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نبی کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشادات سننے کے لیے یہاں بٹھایا ہے، اور ہم جو بیٹھیں اس نیت ہی سے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم دے دے، اور اس علم کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل نصیب فرما دے۔ بہت مبارک ہے پھر یہ بیٹھنا، غیر معمولی ہے، غیر معمولی۔ ہمیشہ مسلمان اپنی زندگی سنوارنے کے لیے دنیا اور آخرت کی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آج مسلمان کچھ دنیا بنانے کے لیے تو کچھ سیکھتے ہیں، لیکن آخرت بنانے کے لیے کچھ نہیں سیکھتے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کہتے ہیں دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن جب اسے اپنی زندگی کا جائزہ لے تو پتہ لگے گا میاں دین کے لیے کتنا وقت دیتا ہے، دنیا کے لیے کتنا دیتا ہے۔ دنیا سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو کتنا بھیجتا ہے، اور دین سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو کتنا بھیجتا ہے۔ کہتے ہیں دین دنیا ساتھ لے کے چلنی چاہیے۔ تو صحیح علم بڑی نعمت ہے۔ تو ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ہم سب سے پہلا پہلو دیکھتے ہیں اس کا اپنے رب سے تعلق کیسے ہوتا ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق کیسے ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے، اپنے رب کی قدرت پہ یقین رکھتا ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اسباب دنیا اسی سے مانگتا رہتا ہے، قدم قدم پہ زندگی کے اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن چونکہ بھروسہ اس پہ ہے رجوع اس کی طرف کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے بسم اللہ، خلوت میں بھی، مجمع میں بھی، اور خلوت میں بھی اس کے حکموں کی تعمیل کرنے والا ایک مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک مومن صحیح معنی میں ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بھائی ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے کہ جس